الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ معرفت القرآن کے زیر اہتمام الاشباح والنظائر کا سبق چل رہا تھا ہمارا، اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ نیت کے متعلق ہم نے کافی کچھ پڑھا۔ ہم نے کہا کہ نیت کے بغیر جو ہے وہ اعمال کا ثواب نہیں ملا کرتا، لا ثواب الا بالنیت، قاعدۃ الاولی، یہ ہم نے پہلا قاعدہ پڑھا تھا کہ ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اس کا قاعدہ ثانیہ جو ہے یہ ہم دیکھیں گے، الامور بمقاصدہا، کہ معاملات میں جو ہے وہ قصد اور ارادے کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اسلامی فقہ کا یہ اہم قاعدہ ہے۔ پچھلا قاعدہ بھی ہم نے لگ بھگ اسی انداز سے پڑھا تھا، لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہو۔ تو یہ قاعدہ نمبر 2 ہے ہمارے پاس، الامور بمقاصدہا۔ یہاں پر چونکہ پہلا قاعدہ دوسرا قاعدہ یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو آگے چل کے انشاءاللہ عز و جل جو اس کے اہم ابحاث ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل بیان کریں گے۔ تو افعال کی شرعی حیثیت کا تعین، ایک ہی عمل نیت کی تبدیلی سے ثواب ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، یعنی عمل ایک ہے لیکن نیتوں کے اختلاف کی وجہ سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مثال کے طور پہ کوئی شیطیر بنا رہا ہے، گارڈر بنا رہا ہے، چھت بنا رہا ہے، لیکن ایک شخص کا نیت یہ ہے کہ بھئی میں اس چھت بنا کر اس کے اندر رہوں گا، اور سیم یہی کام دوسرا شخص بھی کر رہا ہے، وہ بھی شیطیر بنا رہا ہے، گارڈر بنا رہا ہے، چھت بنا رہا ہے، لیکن اس کی نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میں ناقص مٹیریل ڈال کر اس میں رہنے والوں کو گویا قتل کروں گا۔ تو اب بنانا ایک ہی کام ہے، تعمیرات ہی کر رہے ہیں، لیکن نیتوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کے عمل کا ثواب اور گناہ تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سہولت فراہم کر رہا ہے، سکونت دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو ثواب مل رہا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ قتل کا ارادہ کر رہا ہے۔ تو امور جتنے بھی ہیں، کام جتنے بھی ہیں، وہ قصد اور ارادے پر محمول کیے جائیں گے۔ یہاں کئی مثالیں ہمیں دی گئی ہیں، آگے چلتے ہیں اس سبق میں ہمیں مثالیں بھی ملیں گی۔ شراب بنانے والے کو رس بیچنا، اگر نیت شراب سازی کی معاونت کی ہو تو حرام ہے، اور محض عام تجارت کی نیت ہو تو جائز ہے۔ یعنی بیچنا اس نے رس ہے، پھلوں کے رس ہوتے ہیں، العصیر کہتے ہیں اس کو عربی میں، تو یہ رس بیچ رہا ہے، اور رس بیچنے میں اس کا عام تجارت کی نیت ہے، لیکن دوسری طرف یہی رس بیچنے والا، عصیر بیچنے والا، پھلوں کا رس بیچنے والا نیت اور ارادہ یہ کرتا ہے کہ بھئی جو یہ شراب بنائے گا نا، وہ شراب کی میں معاونت کر رہا ہوں، اس کو فیسلٹیٹ کر رہا ہوں۔ اب فیسلٹیٹ سے ایک اور مثال ذہن میں آ جاتی ہے کہ بعض اوقات کوئی تخریب کاری کا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتا ہے، یعنی وہ تو گناہ گار ہے ہی، لیکن ایک فیسلٹیٹر ہوتا ہے جو وین مہیا کر دے گا، جو بائک مہیا کر دے گا،
جو اس کے رہنے سہنے کا انتظام کر دے گا، جو اس کو پھل فروٹ لا کے دے دے گا. لیکن اب اس کی نیت اور ارادہ کیا کہ میں بھی ان کی ٹیم کا ایک حصہ ہوں، ٹیم ممبر ہوں ان کا، میرے ذمہ یہ کام ہے، یعنی میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں، ادارے میں پہنچا رہا ہوں، جگہ پہ پہنچا رہا ہوں، پبلک پلیس پہ میں ان کو پہنچا رہا ہوں. تو یہ کرنے والا بھی جائز کام کرنے والا، بظاہر جائز نظر آنے والا کام، نیت کی وجہ سے گناہ ہو جائے گا. ایک شخص وہ ہے کہ جو گناہ ہی کا کام کر رہا ہے، لیکن دوسرا شخص ایک مباح کام کر رہا ہے، جائز کام کر رہا ہے، لیکن نیت اور ارادے کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا وہ جائز کام بھی گناہ بن رہا ہے. اسی طرح انگور کا باغ لگانا، کرم کہتے ہیں انگور کو، تو اگر مقصد جو ہے وہ شراب کشید کرنا ہو تو ممنوع، اور اگر اس کا پھل کھانا ہو، رزق سے لطف اندوز ہونا ہو تو جائز. اسی طرح ہجر مسلم، کسی مسلمان سے قطع تعلق کر دینا، 3 دن سے زائد قطع تعلق کر دینا، اگر تو یہ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے، نفسانی دشمنیوں کی وجہ سے ہے، بغض کی وجہ سے ہے. ایک منٹ میں ذرا ان کو ذرا فیسیلیٹیٹ کر دوں. جی، تو بات چل رہی تھی ہماری کہ قطع تعلقی کرنا. تو قطع تعلقی اگر 3 دن سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہے، نفسانی دشمنی کی وجہ سے ہے، اپنی من پسندیدہ دشمنی کی وجہ سے ہے، تو یہ حرام ہے. لیکن اگر کسی کی اصلاح کی نیت کی وجہ سے ہے تو پھر جائز ہے. تو نیت جو ہے نا وہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ کام جو ہے وہ کیسا ہے. نماز میں کلام و جواب اور قصد کا حکم. اب حالت نماز ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، لیکن محل تلاوت کا ہی ہے، کر بھی تلاوت رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ قصد کر رہا ہے فلانے کو جواب دینے کا. اس نے کوئی سوال کیا تو یہ اس کا جواب دے رہا ہے. یہ آپ نے مفسدات نماز میں پڑھ کر آئے ہوں گے، وہاں یہ مفسدات نماز میں. تو کسی خبر کا جواب دینا، کسی نے جو ہے نا وہ غم کی خبر سنائی اور یہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت جو ہے وہ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہو، نیت جواب دینے کی ہے تو نماز فاسد. کہ اس نے بندوں جیسا کلام کیا، کلام ناز کیا، کہ لوگ جیسے سوال و جواب کرتے ہیں یہ بھی ویسے ہی سوال و جواب کر رہا ہے. کسی نے کوئی اچھی خبر سنا دی تو یہ الحمدللہ کہہ رہا ہو. تو نیت اگر انسان کو جواب دینے کی ہے، اس کو مخاطب کرنے کی ہے تو نماز باطل ہو جائے گی. اور نیت محض تلاوت کی ہے، ذکر خدا کی ہے، دعا کی ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی. تو نیت کی وجہ سے تبدیلی آ رہی ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ایک ہی لفظ نیت کی بنیاد پر فاسد نماز یا غیر فاسد بن جاتا ہے. کہ لفظ ایک ہی ہے، قرات ایک ہی ہے، تلاوت ایک ہی ہے، آیت ایک ہی ہے، لیکن نیت کی وجہ سے جو ہے وہ حکم پر فرق لگ جائے گا. اسی طرح پاسبان، یعنی وہ کہ جو حفاظت کرنے والا ہے، چوکیدار ہے، وہ اپنی چوکیداری میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہو. اگر چوکیدار بیدار رہنے کا اعلان کرنے کے لیے ذکر کرے، جیسے ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے جاگتے رہنا بھائیو، تو اسی طرح عرب ممالک میں ہوتا ہوگا، لا الہ الا اللہ کہتے ہوں گے. تو وہ یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بیداری کا اعلان کرنے کے لیے کر رہا ہے، محض اعلان کی نیت ہے تو ثواب نہیں ہے. یعنی وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ چین سے سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں، میں جاگ رہا ہوں. جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا چوکیدار جو ہے نا وہ جاگتے رہنا بھائیوں کہہ رہا ہوتا ہے. آج کل تو خیر سیٹیوں کا دور آ گیا، پہلے وہ ڈنڈے مارا کرتے تھے دیواروں وغیرہ پر یا اس طرح کی چیزوں پر. تو یہ ایک اعلام ہوتا تھا، بتانا ہوتا تھا مقصود کہ بھائی آپ لوگ چین سے سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں.
آج کل سیٹیاں مار رہے ہوتے ہیں جاگنے والے، تو وہ یہ ہوتا ہے پھر مہینے کے اینڈ پر گھر گھر سے آ کر اپنی تنخواہیں وصول کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ بعض جو ہے نا وہ باقاعدہ سیکورٹی گارڈ رکھے ہوتے ہیں کمپنیز وغیرہ، تو معاملہ چینج ہو گیا اب۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ نیت جو ہے نا وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر وہ ذکر اللہ کر رہا ہے تو ذکر اللہ کا ثواب چاہتا ہے، تو پھر ذکر کی نیت سے ذکر اللہ کرے، اور وہ صرف اعلان کر رہا ہے کہ بھائی میں جاگ رہا ہوں، آپ بے غم رہیں، تو یہ ذکر اللہ کرنا اس کا ثواب کا کام نہیں بنے گا۔ اللہم صلی علی محمد، اب یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی باب میں پڑھا ہوا ہے، تجارت کے باب میں، کہ اگر کوئی کپڑا کھولتے وقت درود شریف پڑھتا ہے، نیت یہ کہ خریدار کو کپڑے کی عمدگی کی طرف متوجہ کرنا ہے، تو مکروہ ہے۔ اور اگر خالص درود پاک کی نیت ہے، اس کی عادت ہے، اس کی زبان درود و سلام سے تر رہتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ سلطان کو سجدہ کرنا اگر عبادت کی نیت سے ہو کفر ہے، اور محض تحیت و تعظیم کی نیت سے ہو تو حرام و گناہ کبیرہ ہے۔ کہ سجدہ جو ہے یہ علامت ہے تعظیم کی، تو تعظیم تو انڈرسٹوڈ پائی ہی جائے گی۔ اب یہ تعظیم بنیت عبادت ہو تو کفر، اور تعظیم محض تعظیم کی نیت سے ہے، سجدہ محض تعظیم کی نیت سے ہے، تو پھر حرام۔ تو جو ہم پر درباروں کا سجدہ کرنے کا الزام رکھتے ہیں، تو کسی مسلمان سے یہ متصور نہیں ہے کہ وہ مسلمان عبادت کی نیت سے کسی بزرگ کو سجدہ کرے گا۔ اول تو سجدہ ہوتا ہی نہیں، ہماری طرف سے پہلا جواب تو یہ ہے، سجدہ ہوتا ہی نہیں۔ سجدے کے لیے جو ہے نا وہ پیشانی کو زمین پہ رکھنا ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ گھٹنوں کو ایک ترتیب سے دینا ہوتا ہے، پیروں کو ایک ترتیب سے رکھنا ہوتا ہے، وہ نہیں پایا جاتا۔ اول تو یہ کہ سجدہ ہوتا ہی نہیں، سجدہ سجدہ شرعی ہوتا ہی نہیں۔ ثانیاً کہ اگر کوئی بے نماز والا سجدہ کرتا بھی ہے، تو کوئی مسلمان جو ہے وہ عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرے گا۔ تو اگر کوئی عبادت کی نیت سے غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تو وہ تو کفر ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا، محض بزرگ ہونے کی وجہ سے، تعظیم ہونے کرنے کی وجہ سے، عزت دینے کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، تو یہ پھر بھی حرام ہے۔ العقل فوق الشبع، پیٹ بھر کر کھانا، تو پیٹ بھرنے کے بعد کھانا حرام ہے، کیونکہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے۔ لیکن اگر کل کے روزے کی قوت یا مہمان کی دلجوئی کی نیت ہو تو مستحب اور جائز ہے۔ تو ایک ہی کام نیت کی تبدیلی سے مختلف ہو رہا، تو الامور بمقاصدہا، کفار مسلمانوں کو ڈھال بنا لیں تیر چلاتے وقت، تو کافر کو نشانہ بنانا اور مسلمان پر تیر چلانا یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی ہمارے نشانے پر دو بندے ہیں، تو اگر میں کافر کو کافر سمجھ کر کافر کا نشانہ بنا رہا ہوں تو یہ جائز، مستحسن، مستحب، اور اگر میں مسلمان کو مسلمان سمجھ کر مسلمان ہی کا نشانہ بنا رہا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے آنے والے سبق میں نیت سے متعلق 10 ابحاث بھی آئیں گی، جن کو ہم سلسلہ بسلسلہ انشاءاللہ عزوجل پڑھیں گے۔ اس میں ایک بحث تو آئے گی نیت کی حقیقت، اس میں لغوی معنی بتایا جائے گا، اس کا اصطلاحی معنی بتایا جائے گا، کہ لغوی معنی جو ہے وہ اس کا مثال کے طور پر قصد کرنا ہے، نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ تو یہ مشدد اور مخفف دونوں طرح سے اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ عزوجل ہم اس کی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلی بحث ہے نیت کی حقیقت۔ اسی طرح اس کی جو دوسری بحث ہے
وہ ہے نیت کی مشروعیت، نیت کی حقیقت، اس میں اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کو بیان کیا جائے گا۔ پھر ہے نیت کی مشروعیت، نیت کی مشروعیت کو بیان کیا جائے گا۔ پھر ہے تعیین المنوی و عدم تعیین ہی، تو جو جس چیز کی نیت کی جا رہی ہے، جس عمل کی نیت کی جا رہی ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ عبادت ہے یا غیر عبادت ہے۔ پھر وہ عبادت ہے تو عبادت کس قسم کی ہے، تو بہرحال اس کی تعیین اور عدم تعیین کے متعلق بحث کی جائے گی۔ پھر چوتھا جو ہے وہ اس کی صفت کے متعلق بات کی جائے گی، چوتھی بحث جو ہے وہ صفت کے متعلق اس کی بات کی جائے گی کہ وہ صفت اس کی فرض ہے، نفل ہے، ادا ہے یا قضا ہے۔ پانچواں اخلاص کے بارے میں، کہ نیت کے اندر جو اخلاص ہے اس کے متعلق بات کی جائے گی۔ تو یہ 10 ابحاث ہیں، اور یہ 10 ابحاث بڑی ضروری بحثیں ہیں جو پہلے اور دوسرے قاعدے سے متعلق ہے، کیونکہ پہلا قاعدہ اور دوسرا قاعدہ دونوں نیتوں پر ہے، لہذا اس کے متعلق جو 10 ابحاث آنے والی ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ عزوجل اس کو پڑھیں گے، بڑی ڈیپلی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخلاص جو ہے وہ ہر عبادت کی جان ہے، تو یہ انشاءاللہ عزوجل اس کو بھی پڑھیں گے۔ سادس، جم بین عبادتین بنیت واحدہ، تو چھٹی ہے دو عبادتوں کو جمع کرنا ایک ہی نیت کے ساتھ، کہ ایک ہی نیت کے اندر ہم دو عبادتیں یا کئی عبادتیں جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ نوعیت، ایک عبادت جو ہے وہ وسیلہ بنتی ہے، دوسری عبادت جو ہے وہ مقصود ہوتی ہے، تو یہ عبادت مقصودہ اور عبادت غیر مقصودہ کو ایک ہی نیت کے ساتھ جمع کر دینا۔ پھر ہے صاحب بیان وقتہا، پھر یہ اس کے وقت کے بارے میں بیان، کہ نیت کے وقت کے متعلق بات کی جاتی ہے کہ زکوٰۃ کب دینا ہے، تو فطرہ کب دینا ہے، تو حج کب کرنا ہے، تو وہ اس کے روزہ کب سے ہے، تو وہ وقت کے بارے میں بیان ہوگا۔ استمرار النیت و حکمہا و حکمہا فی الارکان، تو اب تسلسل نیت کے بارے میں بات ہے۔ سامن جو ہے آٹھواں جو ہے وہ عبادت کو باقی رکھنے کے لیے تسلسل نیت وہ شرط ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق بات کی جائے گی۔ نویں بحث تاسع فی بیان محلہا، تو نیت کا جو محل ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ نیت کا محل دل ہے، دل جو ہے وہ ارادے کا نام۔ اسی طرح 10ویں بحث ہے فی بیان شروطہا، تو نیت کی شرائط کے متعلق اس میں بات کی جاتی ہے۔ تو یہ 10 ابحاث ہیں جن ابحاث کا تعلق جو ہے وہ نیت کے ساتھ ہے، تو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہاں پر الامور بمقاصدیہ پہلا دوسرا قاعدہ، اور پہلا قاعدہ جو ہے وہ تو یہ آج کا آپ کا سبق ہے، جس کو آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ ارشاد فرمائیں گے آپ۔ آگے دیکھیں تو آپ کی عبارت، آپ کا سوال، پھر کہتے ہیں کہ کما علمتا فی الطروقی، کہ جیسا کہ تو انہیں طروق کے باب میں، یعنی پچھلا جو آپ نے باب کھولا تھا اس باب میں آپ نے دیکھ لیا، پہچان لیا، جان لیا۔ وذکر قاضی خان فی فتاوا، ذکر کیا قاضی خان نے اپنے فتاوا میں، ان بیع الاسیر ممن یتخذہ خمرہ،
اسیر بیچنا یعنی وہی پھلوں کا رس بیچنا ایسے شخص کو کہ جو خمر بناتا ہو، تو ان قصد بھی تجارتا، اگر یہ بیچنے والا بائع جو ہے یہ تجارت کی نیت کرتا ہے، یعنی عمومی تجارت کی نیت کرتا ہے، جسٹ بیچنے کی نیت کرتا ہے، فلا یحرم، تو پھر یہ حرام نہیں ہے۔ وَإِن قَصَدَ بِهِ لِأَجَلِ تَخْمِيرِ، تو حاروما، تو اگر یہ بیچنے والا جو ہے یہ ارادہ کرتا ہے تخمیر یعنی خمر بنانے کے عمل میں اس کی مدد کرنا، تو حاروما، تو پھر یہ اس کا فعل، یہ اس کا بیچنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ شراب کے لیے اگر یہ رس بیچتا ہے، پھلوں کا رس، تو یہ حرام ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی تجارت کے طور پر یہ بیچتا ہے، تو جیسے آپ دیکھ لیں کہ وی سی آر کسی زمانے میں ہوتا تھا، ٹی وی کسی زمانے میں ہوتی تھی، تو اگر تو محض یہ اپنا پروڈکٹ بیچنے کے لیے کر رہا ہے پھر تو جائز ہے۔ لیکن اگر یہ اسی نیت سے کاروبار کھول کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ گانوں کو پروموٹ کروں گا، فلموں کو پروموٹ کروں گا، اور میں حرام اور بے حیائی کے کاموں کو پروموٹ کروں گا، معاشرے میں جو ہے وہ فتنہ و فساد بپا کروں گا، اس لیے میں نے جو ہے وہ ٹی وی اور وی سی آر بیچنا شروع کیا، تو غلط ہوگا جی، حرام ہوگا۔ اسی طرح چھریاں کانٹے بیچنے والے، تو اگر تو محض تجارت کی نیت ہے تو ٹھیک، لیکن اگر یہی جو ہے وہ آلہ قتل بھی تو ہے، تو اسی کو اگر وہ آلہ قتل کے طور پر لیتا ہے کہ بھائی میں نے جو ہے نا وہ فلاں قاتلیے کو یا کلر کو، میں نے سیریل کلر کو، میں نے اس لیے یہ چیزیں بیچنی ہے تاکہ وہ مزید آگے جا کے قتل کرے، تو نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا یہ بیچنا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں، مختلف چیزیں، تو قاعدہ ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر تو تجارت کی نیت ہوگی تو حرام نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی گناہ اور کسی حرام کام کی میں مدد کی نیت کرتا ہے تو پھر حرام ہے۔ وَقَضَى غَرْسُ الْقُرَمْ عَلَى هَذَا، اسی طرح وہ انگور کی بیل لگانا، کہ اگر وہ محض تجارت کے لیے ہے، لطف اندوز ہونے کے لیے، غذا حاصل کرنے کے لیے، پھل سے لطف اندوز ہونے کے لیے، تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ شراب ہی کے لیے فارمنگ کر رہا ہے، فصل بنا رہا ہے کہ اس سے وہ شراب کشید کرے گا، تو یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ وَعَلَى هَذَا أَصِيرُ الْإِنَبِ بِقَصْدِ الْخِلِّيَّةِ أَوِ الْخَمْرِيَّةِ، اسی طرح انگوروں کا جو ہے وہ رس، جوس، عصیر، شیرہ، اگر سرکہ بنانے کی نیت سے ہو، یعنی وہ اس لیے انگوروں سے کشید کیا ہے کہ اس کا سرکہ بنائے گا، بڑا اچھا سرکہ ہوتا ہے، کھانوں میں استعمال ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن اگر وہ شراب بنانے کے لیے اس کا وہ شیرہ بنا رہا ہے، رس بنا رہا ہے، رس کشید کر رہا ہے، تو یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ الحجر فوق ثلاث دائر مع القصد فإن قصد ہجر المسلمی حرما وإلا فلا، اسی طرح کسی مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑنا، تو اگر تو وہ، یہ بھی قصد اور ارادے پر دار و مدار ہے اس کا، تو اگر تو قصد یہ کیا ہے کہ بھائی میں مسلمان کو جو ہے وہ قطع تعلق کرنے کی نیت سے، تو پھر یہ حرام ہے۔ لیکن اگر وہ کسی اصلاح کی نیت سے ہے کہ مثال کے طور پہ محبت کرنے والا ہے، میں ناراض ہوں گا تو وہ نیک اعمال کی طرف مائل ہو جائے گا، کہ میری ناراضی کا سبب اس کا نمازیں چھوڑنا ہے مثال کے طور پر، میں اس سے ناراض ہوں گا تو وہ مجھے منانے کی خاطر نمازی بن جائے گا، نمازوں کا پابند بن جائے گا، تو اصلاح کی خاطر ہے، تو یہ جائز ہوگا، مستحسن ہوگا، مستحب ہوگا۔ الاحداد للمرأة على میت غیر زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد، اسی طرح عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور میت پر، مثال کے طور پہ بھائی کی میت پر یا باپ کی میت پر، والدہ کی میت پر وغیرہ ذالک، سوگ منائے، زینت نہ کرے۔ سوگ منانا مطلب زینت نہ کرنا، سرما نہ پہننا، خوشبو نہ لگانا، اس طرح کی اور چیزیں، زیور زینت نہ کرنا۔ تو اگر تو
یہ احداد اس لیے ہے فوق سلاس 3 دنوں سے زیادہ. تو بہرحال مسئلہ بتا رہا تھا کہ بھائی بہن یا کسی اور عزیز رشتہ دار کی تو سوگ جو ہے وہ 3 دن تک ہے. 3 دن سے زیادہ کا جائز نہیں ہے. اگر زوج ہے تو پھر اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے. تو یہ احداد سوگ منانا عورت کا اس کی نیت پر اس کے ارادے پر ڈپینڈ کرتا ہے. فَإِن قَصَدَتْ تَرْكَ زِينَتِ وَالطِّيبِ لِأَجَلِ الْمَيِّتِ حَرُمَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا. تو اگر تو عادتاً یا طبیعتاً اس نے خوشبو لگانا چھوڑ دیا ہے، اس نے زینت اختیار کرنا چھوڑ دیا ہے، تو پھر بھلے مہینوں مہینوں زینت اختیار نہ کرے، جائز رہے گا. لیکن اگر اس نے میت کی وجہ سے خاص کر کے زینت کو ترک کیا ہے 3 دن سے زیادہ، اور شوہر کی میت بھی نہیں ہے، غیر شوہر کی میت ہے، تو 3 دن سے زیادہ اس نے جو ہے وہ میت کی وجہ سے، میت کی خاطر، میت کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے احداد کیا ہے، ترک زینت کی ہے، تو یہ اس کا حرام ہو جائے گا. تو فَإِن قَصَدَتْ اگر وہ ارادہ کرتی ہے ترک زینت و طیبی لأجل المیتی حرم علیہا وإلا فلا. وقضا قولهم ان المصلی اذا قرأ آیتا من القرآن جوابا لکلام بطلت صلاته. تو اسی طرح فقہائے کرام کا یہ قول ہے، آپ نے بھی مفسدات نماز میں یہ پچھلی کتابوں میں پڑھ لیا ہے، کہ نمازی اگر وہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرتا ہے کسی کے کلام کا جواب دینے کے لیے، تو جواب کلام کی وجہ سے، لوگوں کے کلام سے مشابہ ہونے کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے گی. وَقَضَا إِذَا أُخْبِرَ الْمُصَلِّي بِمَا يَسُرُّهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِدًا شکر باطلت، او بما يسؤه فقال لا حول ولا قوة الا بالله، او بموت انسان فقال انا لله وانا الیہ راجعون قاصدا له باطلت صلاته. اسی طرح اگر کسی مسلمان کو، کسی نمازی کو نماز کے دوران خوش خبری ملتی ہے، ایسی خبر ملتی ہے جو اس کو خوش کر دیتی ہے، اور وہ نماز میں خوشخبری کا جواب دینے کے لیے الحمدللہ کہتا ہے، شکر بجا لانے کے لیے الحمدللہ کہتا ہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اسی طرح دوران نماز اگر اس کو کوئی بری خبر مل جاتی ہے اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، تب بھی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر دوران نماز اس کو کسی انسان کی موت کی خبر آ جاتی ہے اور وہ ان کا جواب دینے کے لیے ان للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. وقضا قولهم بکفرہ اذا قرأ القرآن فی معرض کلام الناس کما اذا اجتمعوا فقرأ فجمعناهم جمعا. وقضا اذا قرأ وقعسا دحاقا وعند رؤیت قاسن وَلَهُ نَظَائِرٌ كَصِنْفِ الفاظ تکفیر كُلُّهَا ترجع إلى قصد الاستخفاف به. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر وہ بہت سارے مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن مقامات پر کفر کا حکم لگ جاتا ہے، کہ بندہ جو ہے وہ لوگوں کے کلام کی جگہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، یعنی لوگوں سے سلام و کلام کرنے کے جگہ پر کلام کرے اور قرآن پاک کی آیت کا استعمال کرے. کہ کچھ لوگ جمع ہیں تو پھر یہ جمع ہونے کا بیان کرنے کے لیے جمعناہم جمعا سورہ کہف کی آیت نمبر 99 کی تلاوت کرتا ہے، تو تکفیر ہو جائے گی. کہ قرآن پاک کے کلمات کو، الفاظ قرآنیہ کو ہلکا جانا، استخفاف کیا، اس کو اس کی منزلت سے نیچے اتارا، لوگوں کے کلام جیسا سمجھا اس کو. تو اسی طرح کاس دیکھ کر، پیالہ دیکھ کر، اس نے کاسن دہاقہ کی آیت پڑھی سورہ نبا آیت نمبر 34. تو اس طرح کی اور بہت سارے مثالیں ہیں کہ جہاں قرآن پاک کو تخفیف، ہلکا
समझा जाए, तो वहां पर तो सारे का सारा डिपेंड करता है नीयत के ऊपर। तो अगर तो उसकी नीयत जो है वो इस्तिग़फ़ाफ़ की है, कसदिल इस्तिग़फ़ाफ़, अगर अल्फाज कुरानिया को हल्का समझना ही उसका, हल्का समझाना ही उसका मुराद और मकसूद है, तो फिर ये कुफर होगा। क़ाल काजी खान अल फ़क़ाई इज़ा क़ाल इंद फ़त्हिल फ़क़ा लिल मुश्तरी सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद क़ालू यकूनु आसिमन वक़ज़ल हारिस इज़ा क़ाल फ़िल हरासा ला इलाहा इल्लल्लाह यानी लि अजलिल इलाम बि अन्नहु मुस्तक़ीज़ुन बखिलाफ़िल आज़िम आलिमी इज़ा क़ाल फ़िल मजलिस सल्लू अलन नबी जी फ़इन्नहु युसाबु अला ज़ालिका। तो देखें नियतों के फर्क की वजह से, तो अगर कोई कपड़ा बेचने वाला है, वो कपड़े को खोलता है और भाई बंदे को अच्छा लगे, मुश्तरी को अच्छा लगे, तो वो सल्लल्लाहु अलैहि नबी कहता है, तो ये उसका पढ़ना जो है वो गुनाह होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो चौकीदारी का काम करता है और अपनी चौकीदारी में ऊंची ऊंची आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता रहता है, लोगों को बताने के लिए कि मैं जाग रहा हूं, तो ये भी उसका मकरूह होगा। बरखिलाफ आलिम के, कि आलिम अगर अपनी मजलिस में सल्लु अलन नबी कहता है और लोग दरूद पढ़ते हैं इसकी इस नारे पर, तो उसको सवाब दिया जाएगा, क्योंकि नीयत और इरादों के इख्तिलाफ की वजह से मामला तब्दील हो जाता है। देखिएगा आज के सबक से मुतालिक अगर कोई सवालात हों तो वो ज़रूर इरशाद फरमाइए।